كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے اور کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، درخت، پھل پھول، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم دنیا میں نہیں تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا۔ 100 سال پہلے جو زمین پر تھے آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ آج جو زمین پر ہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی زمین کے نیچے چلے جائیں۔ پیدا بھی ہونا ہے تو مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا۔ جیسے بس میں سوار ہونے کا مطلب، ریل جہاز میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اترنا ہے، یہ نہیں کہ بس میں ہی رہنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چلے جانا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا۔ جیسے اچانک سورج طلوع نہیں ہوتا، اچانک سورج غروب نہیں ہوتا، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے، پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا اور انہیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ شادی کے کپڑے لینے جا رہے ہیں، وہ عید کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا کفن بازار میں آ چکا، اس دکان کے پاس سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا۔ کوئی شادی کے کپڑے لینے گیا، کوئی عورت شادی کے کپڑے لینے گئی اور شام کو اسی دکان سے اس کا کفن خریدا۔ جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے اسی دکان سے اس کا کفن خریدا۔ اسے کیا پتا تھا یہ شادی کے کپڑے تو ابھی درزی تک بھی نہیں جائیں گے کہ وہ کفن سامنے رکھا ہے جو آج مجھے پہن کر دنیا سے روانہ ہونا ہے۔ مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، اور اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو میں کہوں گا کہ میرا جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا ہے اور وقت پر گیا ہے اور پیغام دے کر گیا ہے کہ تم نے بھی آنا ہے۔ اس لیے موت کی خبر پہ کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کی ملک میں ہیں، ہم سب اللہ کی ملک میں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمیں بھی لوٹ کے جانا ہے۔ تقریباً روز کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی کا۔ آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آ جائے گا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں، راستے میں کئی قبرستان آتے ہیں۔ آپ دفتر جا رہے ہیں، کسی نہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اور ہر قبرستان سے ایک پیغام آتا ہے، ایک آواز آتی ہے، کیا کہ آنا تم نے بھی ادھر ہی، آنا تم نے بھی۔ یہ کون پڑھے ہوئے قبروں میں؟ پڑھے لکھے، ان پڑھ، جوان، بوڑھے، بچے، بیمار، جو تندرست تھے اور مر گئے، افسر، بڑے بڑے بدماش، پہلوان، سب مر گئے۔
یہ اسی قبرستان کے پاس سے بڑی تیزی سے موٹر سائیکل پہ گزرتے تھے، گاڑی پہ گزرتے تھے، ہنستے ہوئے گزرتے تھے، آج وہ قبروں میں پڑے۔ قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبرستان والو، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے، ہم بھی آ رہے۔ ایک جنازہ پڑھ کر ایک آدمی جانے لگا، دوسرے نے کہا کہ چلو بھائی قبرستان تک ساتھ چلتے۔ اس نے کہا قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں، بہت مصروف آدمی ہوں، جنازے کا وقت بڑی مشکل سے نکال کر آیا ہوں۔ تھوڑا آگے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شام کو ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں، میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں موت کی خبر نہ سنتا ہوا، کسی نہ کسی مسجد سے اعلان آتا ہے فلاں فوت، فلاں کے ابا، فلاں کی اماں، فلاں کی بیوی، فلاں کا بیٹا، ظہر میں جنازہ، عصر میں جنازہ، مغرب میں جنازہ، عشاء میں جنازہ، رات 10 بجے جنازہ، عید کا دن، چھٹی کا دن، لیکن موت کی کوئی چھٹی نہیں۔ عید کے دن جنازے کی نماز، عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، کہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، لوگ کہتے ہیں مستقبل سنوارو۔ ابا بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مستقبل کو روشن بناؤ، اپنے مستقبل کو سامنے رکھو۔ ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک کرتے ہیں، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مفہوم غلط ہے، مفہوم غلط ہے۔ مستقبل آخرت ہے میرے بھائی، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، موت پر ختم نہیں ہوتا ہے، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے۔ اصل آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی زندگی 20 25 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، آخر مر جانا ہے آخر، اور آخرت کبھی ختم نہیں ہونی، کبھی ختم نہیں ہونی۔ یہ 100 آدمی بیٹھے ہوئے، آپ ایک سوال کرو آپ کی کتنی عمر ہو گئی، تو 100 جواب آئیں گے۔ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45 سال، 55 سال، 75 سال، 85 سال، جتنے آدمی اتنے جواب۔ آپ دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے، تو ایک جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ پیسہ کما لینا، بڑے کاروبار بنا لینا؟ نہیں نہیں نہیں، عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من اکیس الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون؟ ومن احزم الناس یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عاقبت اندیش آدمی، عاقبت اندیش آدمی، سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی، جو یہ 2 کام کرے، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں، یہ عقل مند ہے، چاہے ریڑھی والا ہو، چاہے مل مالک ہو، چاہے سائیکل پر ہو، چاہے گاڑی پر ہو، چاہے 2 مرلے کے مکان میں، چاہے 10 کنال کے بنگلے میں، یہ 2 کام جس کے اندر ہیں، یہ 2 علامتیں جس کے اندر موجود ہیں، یہ عقل مند ہے۔ اور جس کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہے، مانے یا نہ مانے۔ کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں، جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں کہ مر جانا ہے، یہ دنیا چھوٹ جانی، یہ گھر چھوٹ جانا، یہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اترے تو کینچی چلے گی، کینچی چلے گی، یہ گھر چھوٹ جانے، چاہے 10 لاکھ کا مکان، چاہے 10 کروڑ کا بنگلہ، یہاں سے جنازہ اٹھ جانا ہے۔ جو موت کو یاد رکھے۔ دوسرا، جو موت کی تیاری کرے، کثرت سے موت کی تیاری کریں، ان اعمال میں لگیں جو قبر میں کام آئے، جو قیامت میں کام آئے، جو آخرت میں کام آئے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ نہیں قبر میں کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کی جائیداد، یہ اس کا پیسہ، یہ اس کی فیکٹری، یہ اس کا زیور،
یہ اس کا مال و دولت، یہ مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ بلکہ زندگی میں جس مرض میں موت نظر آ رہی ہو، مرض الوفا جسے کہتے ہیں، جس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اس بیماری میں آدمی کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس میں وارثوں کا حق ہو چکا ہے، وارثوں کا حق اس میں آ چکا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتے کل مال، تو مال مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں تجھے دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے دوست، رشتہ دار، باپ، بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ زندگی تک، جنازے تک، دفنانے تک، اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، سگے باپ کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑاتے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے؟ یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ کام آنے والا، نفع دینے والا، ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ اعمال ہیں۔ اور آج زور کس پہ لگ گیا؟ پہلے دو پہ، پیسہ 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 پیسہ، جسے دیکھو پیسہ۔ ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں، مل مالک بھی پیسے کے چکر میں، چنگچی والا بھی پیسے کے چکر میں، گدھا ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں، ارب پتی بھی پیسہ 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 پیسہ۔ او میرے بھائی، یہ پیسہ نہیں کام آتا، یہ پیسہ نہیں کام آتا۔ یا دوسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ برادری میں نام ہو اور میرا خاندان میں میرا نام ہو، لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ اور جس بھائی نے قبر میں کام آنا ہے، قیامت میں کام آنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے، اس پہ زور نہیں لگ رہا، نماز پڑھ لی، نہ پڑھی، قرآن پڑھ لیا، نہ پڑھا، زکوٰۃ دے دی ٹھیک ہے، نہ دی کوئی نہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ تھے، اور روزہ رکھنے والوں میں سے تراویح پڑھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ۔ ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں محل، کوئی شوق نہیں۔ ادھر پلاٹ لے لو، اس کالونی میں پلاٹ لے لو، ادھر پلاٹ لے لو، اور جنت میں پلاٹ لے لو۔ یہ کسی کا جنازہ، یہ کسی کا مرنا، یہ پیغام ہے۔